السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 21 آیت مقدسہ نمبر 5 ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس آیت مقدسہ کا اور اس درس کا اعلیٰ شعور، اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے دور جاہلیت کی 3 اہم سوچیں، مائنڈ سیٹ، روایات سمجھائیں۔ ایک تو کسی انسان میں 2 دل نہیں ہوتے، خواہ وہ بہادری کے اعتبار سے ہوں، جرأت اور دلیری کے اعتبار سے ہوں، یا فلسفی کے اعتبار سے ہوں کہ کسی فلسفے کو اختیار کرنا ہے تو دونوں فلسفوں کو علیحدہ علیحدہ دلوں میں اختیار کر لیں۔ اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ ہر انسان کے پیٹ میں ایک ہی دل ہوتا ہے، لہذا جب دل ایک ہے تو اللہ مرکز بھی ایک ہی ہے۔ اسی طرح جب 2 دل نہیں ہیں تو 2 مائیں نہیں ہو سکتی۔ ماں وہی ہے جو حقیقی ماں ہے، بیوی کو جو تم ماں کہہ رہے ہو تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اسی طرح باپ بھی 2 نہیں ہو سکتے، باپ آپ کا وہی ہے جو حقیقی باپ ہے، دوسرا باپ جو متبنہ جس کو کہتے ہیں وہ حقیقی باپ نہیں ہو سکتا۔ باپ بھی ایک ہے، ماں بھی ایک ہی ہے، دل بھی ایک ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے جو روایت قائم تھی زہار کی کہ بیویوں کو اپنی ماں سے تشبیہ دے کے جدا کر دیتے تھے، اس پر بھی پابندی لگا دی۔ اور پھر متبنہ بنانا تو جائز ہے، کسی کو بیٹا بنانا، لے پالک، منہ بولا بیٹا کہہ دینا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، یہ تو جائز ہے۔ لیکن اس کی وہ شکل جس کا نسب سے تعلق ہے، نسل سے تعلق ہے، اس کو اللہ نے واضح کر دیا کہ جب ولدیت باپ جو حقیقی ہے اسی کی ولدیت ہوگی، آپ اس کو متبنہ بنا لیں، بیٹا کہہ لیں، وہ آپ کو والد کہہ لیں، لیکن معاشرے کے اندر پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اس کا جو باپ ہے وہ فلاں ہے، کیونکہ اس کا نسل سے تعلق ہے، نسب سے تعلق ہے۔ اور اللہ رب العزت اس کا بڑا خیال کرتے ہیں۔ نسل کشی میں حلال و حرام اور وہ دائرے جن سے نسب مینٹین ہوتا ہے، مینج ہوتا ہے، برادری مینج ہوتی ہے،
فیملی لائف میں اللہ تعالیٰ اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ اس لیے کسی کو متبنہ کرنا اور پھر ولدیت اپنی لکھوا لیں، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا، اللہ رب العزت نے آج کی آیت مقدسہ میں اس کا جواب دیا ہے۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ اب جو اصل والد ہے، حقیقی والد ہے، کیا اس کے ساتھ ہی اس کا نام لکھا جائے گا یا پکارا جائے گا؟ تو اللہ نے اس پر تو پابندی لگا دی کہ شرعی طور پر، آئینی قانونی طور پر، دستاویز کے طور پر، ڈاکومنٹیشن کے طور پر اور معاشرے کے اندر عرف عام کے اعتبار سے وہ حقیقی والد جو موجود ہے وہی حقیقی والد ہے۔ ادعوہم، آپ ان کو پکاریں، لآبائہم، ان کے باپوں کے ساتھ، ہوا اقسط، یہی زیادہ انصاف کی بات ہے، عند اللہ، اللہ کے ہاں۔ ذرا میرے عزیزو توجہ کیجئے، الفاظ پہ غور کیجئے۔ اللہ اس کی ذمہ داری خود قبول فرما رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بہتر کیا ہے۔ ہمیں تو بہتر جو بھی لگتا ہے وہ لگ رہا ہے، لیکن اللہ کے ہاں جو بہتر ہے وہی بہتر ہے۔ اور اللہ کے ہاں بہتر کیا ہے کہ اس بچے کے اصل حقیقی والد کے ساتھ اس کو پکارا جائے۔ یہ اللہ کے ہاں اقسط، بہت زیادہ انصاف کی بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ایک ہے بچہ اپنے متبنہ جس نے بیٹا بنایا ان کے ساتھ رہ رہا ہے، اور وہ عارضی طور پر ادب کے لحاظ سے ان کو والد صاحب کہہ دیتا ہے، وہ بیٹا کہہ دیتے ہیں۔ اور ایک یہ ہے کہ اس ماحول میں، برادری میں، معاشرے میں سب کو پتہ ہے کہ بیٹا ان کا نہیں ہے بلکہ ان کے فلاں والد صاحب ہیں۔ یہ ضروری ہے۔ اسی طرح ظاہر ہے بچے کی ایک قومی شناخت ہے، نسب کی شناخت ہے، ڈاکومنٹیشن کی شناخت ہے، اس میں اصل والد، حقیقی والد کا ذکر کیا جائے گا۔ تو یہاں سے نسل وہی چلے گی، نسب وہی ہوگا۔ وہ عزت کے طور پہ کسی خاتون کو ماں کہہ لے، باپ کہہ لے کسی فرد کو، یہ بری بات نہیں ہے۔ ایک دوسرا سوال پیدا ہو سکتا ہے، اگر کسی بچے کی ولدیت کا پتہ ہی نہیں ہے پھر کیا کریں؟ ایک بچہ ایسا ہے جو کہیں سے مل گیا، اب اس کی ولدیت کا علم نہیں۔ ایک تو ہے نا ولدیت کا پتہ ہے اور اس کو چھپا کر اپنا نام لکھوا دیں آپ، یا بچہ کہیں سے لے لیا ہاسپٹل سے یا کسی بہن بھائی سے تو ولدیت اپنی لکھوا دی، یہ تو مسئلہ گزر گیا۔ اب بچہ ایسی جگہ سے ملا کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کہاں سے آیا ہے، یا اس کی ولدیت کیا ہے۔ خدا نخواستہ کسی نے بچے کو پھینک دیا، باہر سے پکڑ لیا۔ تو اگر ایسا ماحول ہے کہ بچے کی ولدیت کا نہیں پتہ تو پھر کیا کریں؟ اللہ رب العزت پہ قربان جائیں، اللہ نے اس کا بھی حل بتا دیا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا، پس اگر تم نہیں جانتے، آباءہم، ان کے باپوں کو، ان کے والد کو نہیں جانتے، پھر کیا کریں؟ فَإِخْوَانُكُمْ، پس وہ تمہارے بھائی ہیں، فی الدین، دین میں، وَمَوَالِيكُمْ، اور وہ تمہارے دوست ہیں۔ اگر کسی کی ولدیت کا پتہ نہیں ہے تو ولدیت کے خانے میں آپ ولدیت نہیں لکھیں گے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارا دوست ہے، اور ولدیت کے خانے میں یہ نمایاں کر دیں گے اس کی ولدیت کا نہیں پتہ۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں نسب کو، نسل کو
محفوظ کر لیا۔ ایک اور مسئلہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ فیما اس چیز کے بارے میں اخطأتم بہ کہ تمہیں غلطی لگ گئی۔ اگر کسی کو پتہ نہیں، غلطی لگ گئی، مسئلے کا نہیں پتہ، اس نے اپنی ولدیت لکھوا لی، کسی اور کی ولدیت لکھ دی گئی، اب غلطی ہوئی ہے، اس غلطی کو ختم کرنا ہے، اس پہ قائم نہیں رہنا۔ اس غلطی کو ختم کیسے کریں گے کہ جو ان کی ولدیت ہے وہ لکھوائیں۔ جو پروسیس شرعی اور دینی طور پر، آئینی اور قانونی طور پر اللہ رب العزت نے بتا دیا ہے، اس غلطی کو دور کر کے اس کے مطابق آپ سسٹم چلائیں گے۔ اس لیے آگے فرما دیا وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، لیکن اگر آپ کے دل میں کھوٹ ہے، آپ کی نیت خراب ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کے والد نہیں ہیں، لیکن آپ اپنی ولدیت لکھوا دیتے ہیں، تو یہ تو ارادتاً آپ نے کیا ہے۔ غلطی تو اس وقت تک تھی جب تک مسئلے کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب مسئلہ واضح ہو گیا، آئینی شرعی دستوری طور پر یہ واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور ہمیں پتہ بھی ہے، تو اب ہمارے دل کے اندر اگر نیت خراب ہے، فطور ہے، تو پھر ہم ذمہ دار ہیں، پھر گناہ گار ہو جائیں گے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ رب العزت بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ اگر ان تمام جو رسم و رواج، رسومات موجود ہیں، ہم نے اپنے آپ کو ان سے پاک کرنا ہے، لیکن اگر کچھ وقت گزر گیا، بعد میں پتہ چلا، غلطی ہوئی، بعد میں اندازہ ہو گیا، اور اس سے پہلے ہم غلط کام کرتے رہے ہیں، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بخشنے والا ہے، اللہ مہربان ہے۔ میرے عزیزو، دور حاضر میں یہ جو تیسری چیز ہے اب بھی غالب ہے، معاشرے کے اندر موجود ہے کہ متبنہ بنا لیا، بیٹا بنا لیا یا بیٹی بنا لی، اور اصل ولدیت کو چھپا لیا۔ میرے عزیزو، ایک طرف ہم اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اپنا بیٹا یا بیٹی بنا کے اپنے دل کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے اولاد نہیں دی، میں بچہ لے لوں یا بچی لے لوں۔ بھائی یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو پھر جب تم اللہ نے نہیں دیا اور متبنہ بنا رہے ہو، اللہ نے اجازت بھی دے دی ہے، تو اس پروسیس سے لو جو اللہ نے طے کیا ہے، جو دستور، جو آئین، جو شرعی دینی تقاضے اللہ نے طے کر دیے ہیں، اس کے مطابق اس کو اڈاپٹ کرو، اپنی مرضی مت کرو، یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تمہیں اس سے فائدہ اٹھانے کا، اس سے محبت کرنے کا، اس کو پالنے کا اللہ نے تمہیں اختیار دیا، اجازت دی، موقع دیا ہے، لیکن اس طرح کرو جیسے اللہ نے اجازت دی ہے۔ اللہ ہمیں شعور عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، اور جو سچا دین ہے، شریعت ہے، آئین، قانون اور ضابطہ ہے، اللہ اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔